اچھا دو چیزیں نادیہ اس میں ہمیں مد نظر رکھتی ہیں. ایک تو یہ کہ کلیم جو کیا جا رہا تھا یو ایس کی طرف سے کہ ہمیں رجیم چینج کرنا ہے, رجیم چینج نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ رجیم چینج نہیں ہوا ہے اور یو ایس پریزیڈنٹ اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. بالکل ایسا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ ہم نے ان کے نیوکلیئر انسٹالیشنز کو ختم کر دیا, کمپلیٹلی ڈیمولش کر دیا, ڈسٹروائے کر دیا ہم نے. یہ ان کا کلیم جو ہے اس کی ابھی آنا باقی ہے کہ کیا یہ کر پائے نہیں, کیونکہ نیوٹرل آبزرورز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے شفٹ کر دیا تھا اپنا جو بھی ان کے احساس تھے. تو وہ بھی نہیں ہے, ان کو پتا ہے جب سالوں سے 3-4 ڈیکیڈ سے جب وہ تیاری کر رہے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. انیوے ہم اپنے ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں. جی تو ہمیں جوائن کیا ہے سابق ایمبیسڈر شاہد کیانی صاحب نے. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. یہ سیز فائر کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دیا, مبارکباد بھی دونوں کو دے دی ہے. پہلا سوال یہی ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ایران اور اسرائیل دونوں اگری کرتے ہیں اس بات پر, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اب سیز فائر ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی لیٹ آورز میں ایک چینل تھا 365, یہی چینل ہے یہ میرا خیال ہے, یہی چینل ہے. میں اس کے اوپر چینل پہ میں اس چینل پہ تھا اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نیکسٹ 48 آورز نہیں, نیکسٹ 24 آورز ایون لیسر دین دیٹ آر کروشل, کیونکہ اب جنگ جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہے, اسرائیل بیچ میں نہیں ہے. اگر آپ قطر پہ حملہ جو کر رہے ہیں کیا ہے, اور میں نے تو یہ کہا تھا کہ کہیں جو قطر کا وہ جو ان کی جو بیس ہے اس کے ارد گرد کیا ہوگا, ایک سمبولک ہوگا. یہ میرا بیٹا انگلینڈ میں ہے, اس سے میری بات ہو رہی تھی, اس نے یہی کہا تھا کہ یہ سمبولک ہے. تو یہ تھا کہ اب اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ قطر میں ایران ان کی بیس پہ اٹیک کرے, تو پھر تو آپ سمجھ جائیں کہ جنگ جو ہے انہیں بڑھنا تھا. تو یہ ایک سمبولک تھا. ابھی میں دیکھ رہا تھا BBC کو بتا رہے تھے کہ یہ عجیب و غریب جنگ ہے کہ اب اپنا امریکہ نے ایران کو بتا دیا پہلے ہی کہ جی ہم آپ پہ حملہ کرنے لگے ہیں ان کے نیوکلیئر انسٹالیشن پہ, اور ایران نے بتایا امریکہ کو جی ہم آپ کی بیس پہ اٹیک کرنے لگے ہیں, مطلب آپ پریکاشن لے لیں. تو یہ عجیب و غریب جنگ تھی. آج یہ جنگ نے بند ہونا تھا. نہیں سر ایک سیکنڈ عجیب و غریب کی ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں اسے. یہ آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تو مجھے بھی عجیب تھا ویسے کہ اتنا پتا کہ جنگوں میں کہاں دھماکے ہوتے ہیں, ایسے اٹیکس میں نے تو نہیں دیکھے کہ پورا انفارم کیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, پھر اس کے بعد یعنی آپ یعنی کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں کہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں جی کہ آپ کبھی دشمن کو فور وارن کرتے ہیں کہ جی میں آپ پہ اٹیک کرنے لگے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا, یہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. اور یہ کس کیس میں ہوتا ہے؟ بتایا گیا یہ سمبولک تھا کہ جی کیونکہ اب اس سے آگے جنگ بڑھ نہیں سکتی تھی. اگر وہاں سے کوئی امریکن نیشنل مر جاتا اس میں وہاں بیس میں انہوں نے سب ہٹا دیے تھے پہلے بیس میں جو تھے فوجی, اگر مر جاتا تو آپ کا خیال ہے کہ ایران کو چھوڑ دیتا امریکہ؟ پھر تو اور پڑ جانا تھا. اور آپ پتا ہے کہ امریکہ کی تو بہت ساری بیسز ہیں گلف کے اندر, تو پھر یہ بات وہاں تک نہیں رہنی تھی, یہ تو بات بڑھ جانی تھی. اور پھر ریجن کے اندر ہمارا نیبر ہے کیا نام ایران, اس وقت تو مسئلہ اتنا بڑا سیریس ہو جانا تھا. گلف جو ملک جو تھے وہ انڈینجر ہو جانے تھے, ترکی ساتھ ہے باقی پیچھے, یہاں تو بہت بڑا مسئلہ. تو اس لیے مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہے کہ یہ جنگ بند ہو گئی, کیونکہ اس سے آگے اب جا نہیں سکتے تھے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کے اوپر کن ممالک کا بڑا پریشر تھا؟ میں کہتا ہوں سب سے پہلے اسرائیل کا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی بیک گراؤنڈ. اب آپ نوٹ کریں کہ جب کینیڈا کے اندر G7 ہو رہی تھی تو دوسرے دن ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں سے واپس آ گئے. کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ولنریبلٹی جو تھی اسرائیل کو مار پڑ رہی تھی اور انہوں نے واپس آنا تھا جنگ بند کرنے کے لیے. انہوں نے تو سٹور ڈال دیا کہ ہمیں بچاؤ, اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ وہاں واپس آئے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان پر حملہ کیا. یہ سارا کا سارا پش تھا اسرائیل کا. پہلی چیز. دوسرا بتاؤں آپ کو کہ چین اور روس یہ بڑے امپورٹنٹ ملک ہیں, حالانکہ ان کی آج تک بنتی نہیں امریکہ سے, لیکن بہائنڈ دا سین ڈپلومیسی میں یہی ہوتا ہے. یہ دو ملک جو ہیں ان کے لیے بھی خطرہ تھا, اس لیے کہ یہ ایران ان کے ریجن میں ہے, امریکہ تو 10,000 میل دور بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ریجن کو ڈیسٹیبلائز کرنا. سر لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ سیز فائر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, دونوں اگری کرتے ہیں, ٹیک اویز یعنی کیا ہے؟ یو ایس نے کیا اچیو کر لیا, ایران نے کیا اچیو کر لیا, کیا ایران نے کھویا, کیا یو ایس نے کھویا, کچھ پتا چلا کون جیتا, اور اسرائیل نے بھی کیا کھویا, کس کا اپر ہینڈ رہا؟ تو میں بتاتا ہوں آپ کو جی. سب سے پہلے تو امریکہ نے یہ شو کیا جی کہ وہ
जंग वो एक पीस मेकर है, जंग बंद करा देता है। क्या मेथोडोलॉजी यूज करता है? वो बड़ी स्ट्रेंज जैसी मेथोडोलॉजी कि खुद पहले अटैक करता है, जंग बंद कराता है। ईरान ने अपना शो किया कि भाई ईरान इसराइल को ये सबक सिखाया कि भाई आप हम पे अटैक करते हैं, समझते हैं कि हम गए गुजरे हैं। और जो नुकसान मैं अभी बताता हूँ, जो नुकसान हुआ है मैं वैसे बताता हूँ इसराइल का, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ईरान के हक में भी नहीं था ये जंग। उसकी वजह सुने, इन्होंने उनके साइंटिस्ट और उनके जो मिलिट्री के कमांडर्स थे उनको 1 बाय 1 खत्म किया। ये एक बड़ा ही खतरनाक तरीका था जिसके अंदर उनकी पूरी साइंटिस्ट का एक पूरी लाइन, जनरल्स की पूरी लाइन खत्म कर। देखें, बिल्डिंगें तो आप रात को बना देते हैं, इंस्टॉलेशन भी बना देते हैं, लेकिन लीडर्स को बनाना आसान काम नहीं है, जनरेशन लगती है बनाने में। तो ये तो ना ईरान के हक में था, और इसराइल को तो वैसे बड़ी बुरी मार पड़ रही थी। अगर आप देखें, वो छोटा सा मुल्क है, उसके अंदर वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और उसकी अब आपस में बात बताऊं आपकी कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू बहुत ही अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं। बिल्कुल। वो और सुना है कि इस हमले से एक दिन पहले उनके खिलाफ कोई मोशन भी उनकी पार्लियामेंट में रेज हुआ कि इसको हटाया जाए, कोई नो कॉन्फिडेंस वाला कुछ वोटिंग चल रही थी, उसके बाद ही अटैक। इज दैट राइट? उन्होंने जुडिशरी को उसकी पावर्स को क्लिप करने की कोशिश की। दूसरी बात, इनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, और इज अनपॉपुलर। वहां पर इसराइलियों का ये हक में नहीं थे इस जंग के। गाजा के अंदर भी जब ये शुरू था और खत्म नहीं हो रहा था, तब भी आवाजें उठ रही थी। आपको पता है कई जगह उन्होंने अपने फौजियों को भी अपने डिसमिस किया, अपने सीनियर इन्होंने इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये उनके हक में नहीं था। अच्छा सर, मुझे ईरान की तरफ का बताइए ना कि मुझे बताइए कि ईरान में दो मकासद यूएस के नजर आ रहे थे इसराइल के। एक तो हमें वो कहते हैं रिजीम चेंज करना है, अपना बंदा यहाँ पर बिठाना है, जैसे इस मिडिल ईस्ट में उन्होंने बिठाए हुए हैं। दूसरी चीज वो ये कह रहे थे कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को जो यहाँ प्रोसेस में है इसको हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। ये दोनों मकासद, तो इनमें से एक तो वाज़ेह है कि नहीं, रिजीम चेंज तो नहीं हुआ और पीछे हट गया यूएस। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का बताइए मुझे। मैं समझता हूँ जी कि क्योंकि अरसा दराज से ये थ्रेटन थे ये इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। और आपको एक और बात भी बताऊं कि जो IAEA के चेयरमैन हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के, वो अपने इंस्पेक्टर्स वक्तन भेजते रहे हैं, और वो ये कंफर्म करते थे कि ये जी जो इन्होंने यूरेनियम को इनरिच किया है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के करीब नहीं है। ये मैं बता दूं, कंफर्म करते थे। ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम ईरान ने अपना हिफाजती जो भी जितनी इनरिचमेंट कर ली थी, वो उन्होंने वहां से उन इंस्टॉलेशन से हटा कर कहीं और ले गए। भाई इतने तो गए गुजरे नहीं है ना वो लोग ईरानी, जिनको पता था। और वेपन्स इनके पास बहुत कमाल है। हाँ, टू 4-1 and 4 हम किसी और जगह वो ले गए थे। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका को भी ये पता था, क्योंकि इसराइल इनको मार चुका था पहले इन इंस्टॉलेशंस को। ये सिंबॉलिक थी। अब ये क्या है, अब बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेसी काम करती है, ये मैं बता दूं। अभी देखें जो जिनीवा के अंदर जो टॉक्स हुई थी, जो फिर खत्म हो गई, 3 घंटे की थी, फिर आप देखें कि ईरान के वजीर खारिजा रूस गए और प्रेसिडेंट पुतिन को मिले, ये नहीं मिले किसी और को। तो ये मैसेजेस से जो दिए जा रहे थे कि अब दोनों ने टिट फॉर टैट अपनी पावर दिखा दी। अब मैं बता दूं, इसराइल को पता लग गया है कि वो अब ईरान के साथ पंगा नहीं ले सकता। सर, एक और चीज जो बड़ी जबरदस्त इसमें एक्सपोज हुई है, रिवील हुई है, क्लियर हुई है, ईरान को सबक मिला है ये कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, इंडिया, जो वहां से इजरायली जो सारा इन्फिल्ट्रेशन, जो सारा कुछ इनके साथ ट्रेड कर रहे थे इंडिया के साथ। मैं आपसे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता। जी। कल ईरान के सदर ने 45 मिनट प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ फोन पे बात की है। बिल्कुल, वो तो उनके टाइज हैं, ऐसा ही है। इन स्पाइट ऑफ द स्पाइस, इन स्पाइट के चीज उनके स्पाइस पकड़े हैं। सुने ना मेरी बात सुन लेना। जी। ये जरा थोड़ा बहुत अर्ली है ये कहना कि कौन उसका दुश्मन है। मैं आपको बता दूं, आपको हम इनके साथ खड़े में हैं, इनके पार्लियामेंट भी हमारे उसमें नारे लगे, लेकिन ये जो कौमों की नेशनल इंटरेस्ट होती है ना, उसके अंदर जोश वोश नहीं काम करता। सही। उसके अंदर वो देखते हैं लार्जर इंटरेस्ट में उनका क्या है। तो अभी इट्स टू अर्ली टू से। बहुत बड़े इकोनॉमिक टाइज हैं, आप सही कह रहे हैं। आप देखें इंडिया और ईरान के बहुत आसान नहीं है ये कहना। आसान नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि अब जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की हम बात कर रहे हैं, ईरान को ये तजर्बा हो गया इस 12 दिन की जंग का कि अगर हमारे पास ये पावर नहीं आती है, हालांकि वहां पर फतवे भी हैं उनके, अली खामनाई का भी फतवा है, इमाम खुमैनी का भी फतवा है कि हम
یہ نیوکلیئر پاور نہیں حاصل کرنی. لیکن اب جو حالات و واقعات بن گئے ہیں اور یہ ایک تجربہ برا ہو گیا ان کے ساتھ, تو امریکہ نے تو ان کو چھوڑ دیا ہے, تو یہ دوبارہ اس طرف نیوکلیئر پاور بننے کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے, اس کو فورسی کیسے کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, اگر وہ ریجن میں ارد گرد دیکھیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں اور ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہے, تو پھر یہ آپ کی بات میں کافی وزن ہوگا کہ دیر از اے پاسبلٹی. ایران تو پہلے دیکھے گا, کیونکہ وہ تو اپنی جو مٹیریل تھا وہ تو لے گیا کسی جگہ چھپا دیے. اگر وہ دیکھے گا کہ کیا اس سے ڈیٹرنٹ ہے میرا, اگر میں یہ نیوکلیئر ویپن میں اگر بنا لیتا ہوں تو کیا پھر مجھ پر, کیوں سب سے بڑا دشمن تو اس کا اسرائیل ہے, باقی تو ملک جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, ان کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اگر وہ بنا لیتا ہے تو پھر تو وہ بنائے گا اگر اس کو سمجھا ڈیٹرنٹ ہے. یہ چیز ہے جو ہر وقت یہ ان کو یونائٹڈ تو اسٹیٹس اس کا مطلب ہے کہ فار دا ٹائم بینگ یہ سیز فائر جو ہے جب کلیئر تھریٹ ہے ہی اور یہ سیز فائر ہوگی بھی, چلے گی نہیں چلے گی, اور باقی آئی تھنک جب تک کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہ ہو, چیزیں واضح نہ ہوں, آپ کیسے بالکل اس کو ختم کر دیں. اتنا بڑا مسئلہ تو پھر شروع ہو جائے گا تھوڑے دن میں. یا مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل آپ سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو پھر ایک کلیئر تھریٹ تو یو ایس کے لیے ہے ہی نا, مسلسل تھریٹ ہے یہ. میں آپ کو بتاؤں یہ وہ سیز فائر نہیں ہے جس کے اندر لکھت پڑھت ہوگی کہ جی آپ دستخط کریں وہ آپ دستخط کریں. نہیں, پبلک پروناؤنسمنٹ جو ہوتی ہیں, پبلک پروناؤنسمنٹ, کہ اب جس طرح پاکستان انڈیا کا سیز فائر ہوا تھا کہ آپ دستخط ہوئے تھے کسی جگہ, نہیں, یہاں پر پبلک پروناؤنسمنٹ ہوگی. ابھی ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بھائی, اگر یہ اسرائیل اپنی یہ بند کر اٹیک کرنا, ابھی بند کر دیں گے اور سیز فائر ہو جائے گا. یہ سیز فائر کا سب سے بڑا گارنٹر کون ہوگا؟ امریکہ, کوئی اور نہیں. اور اس کے لیے یہ ہوگا, بڑا ضروری ہے کہ اب ایران کچھ دنوں بعد یا کچھ ہفتے بعد اپنی ٹیبل پر ان کے ساتھ بات چیت کرے گا, بیٹھ کر امریکہ کے ساتھ, وہ جو نیوکلیر وہ جو ایگریمنٹ تھی اس کے اوپر, اس پر اگر وہ ہو جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں اس پہ پیش رفت ہو جاتی ہے, اس پیش رفت میں بڑا وقت لگے گا. اس لیے کہ ایران گارنٹی چاہے گا امریکہ سے کہ ہاں جی میں دستخط کرتا ہوں, میں نیوکلیئر ویپن نہیں بناؤں گا, پرووائڈڈ آپ ایگزیکٹلی. تو مسئلہ جو ہے وہ ابھی جو کا تو ہے, لیکن ایک چیز پہ بہت شکریہ آپ سابق امبیسڈر شاہد گینسا ہمارے ساتھ ہیں.